اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمایا۔ اس ساری کائنات کا وجود، سارے نظام کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کی بناوٹ، ان کی سجاوٹ ساری کے ساری انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے مختلف جملوں سے مخاطب فرمایا اور فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ مختلف نعمتوں کا تذکرہ کر کے زمین کا تذکرہ کیا، پہاڑوں کا تذکرہ کیا، آسمان کا تذکرہ کیا، رات اور دن کا تذکرہ کیا، مرد اور عورت کے اس جوڑے کا تذکرہ کیا۔ مختلف نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا، اے انسان کیا یہ سب کچھ تیرے لیے نہیں ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، آسمان سے جب ہوا کے جھونکے چلتے ہیں ایک امید کی کرن پیدا ہو جاتی ہے کہ ٹھنڈی ہوا ہوگی، موسم کی گرمی میں کچھ کمی واقع ہوگی، بادل امٹتے ہیں، انسان امید میں آ جاتا ہے کہ میری بنجر زمین آباد ہوگی اور یہاں تپ تپاتی دھوپ میں کچھ کمی واقع ہوگی، گرمی کی شدت میں کچھ برودت پیدا ہوگی۔ یہ وہ امیدیں ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وابستہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا مقصد آپ کی زندگی کو خوشحال کرنا ہے۔ انسان بارشوں کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ اپنی رحمت کی بارشیں عطا فرما، مقصد انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے التجائیں کرتا ہے، یہاں تک کہ صلاۃ الاستسقاء جو سخت تپ تپاتی دھوپ میں پڑی جاتی ہے، اس دھوپ کے اندر اس نماز کو لمبا کرتا ہے، دعاؤں کو لمبا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ آسمان سے بارش نازل فرما۔ بارش نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کی زندگی کو پانی سے وابستہ رکھا ہے۔ اگر پانی اس روئے زمین سے ختم کر دیا جائے تو کوئی جاندار چیز یہاں زندہ نہ بچ سکے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ زمین بھی میرے اور آپ کے فائدے کے لیے، آسمان سے بارش کا اترنا بھی میرے اور آپ کے فائدے کے لیے، اس پہاڑوں کا اپنی جگہ پہ پیوست رہنا، مضبوط رہنا، یہ بھی میرے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں آفت بن کر کیوں آتی ہیں؟ وہ آسمان جو اللہ کی رحمت زمین پر برساتا ہے، بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے، سبزہ اگتا ہے، کھیتیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھل پیدا ہو جاتے ہیں، سبزیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہاں جانور بھی خوشحال، انسان بھی خوشحال، تمام روئے زمین میں بسنے والی ایک ایک مخلوق خوشیاں مناتی ہے۔ لیکن یہی آسمان جب آسمان سے بارش نازل کرتا ہے وہ انسان کے لیے آفت بن کر آتی ہے، وہ انسان کے لیے مصیبت بن کر آتی ہے۔ وہی زمین جو زمین اپنے پیٹ کے اندر سے مختلف نعمتیں انسان کو دیتی ہے، وہی جب اپنا پیٹ پھاڑتی ہے تو وہاں سے آگ نکلتی ہے، وہاں سے انسان کے لیے موت کا پیغام جاری ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو جو بہترین ترتیب سے چل رہی ہوتی ہے، اچانک اس کا نظام کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ اللہ انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اللہ انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے نافرمان بیٹے کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج تک کسی پہ ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ لوگ خود ان کے نفسوں کے ذریعے سے ان پر ظلم ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر
बिमा कसबत ऐदी नास, जमीन के अंदर फसाद हो, खुश्की के अंदर फसाद हो, या समंदरों के अंदर फसाद हो, पानी के अंदर फसाद हो, इसमें अल्लाह ताला नहीं, ये मेरे और आपका अमल दखल है, ये मेरे और आपके अमाल हैं। जब अमाल बिगड़ते हैं निजाम कायनात बिगड़ना शुरू हो जाता है। ये सारा निजाम दुरुस्त तरीके से चल रहा है मेरे और आपके अमाल के जरिए से। जब निजाम बिगड़ना शुरू हो जाए, मालूम हुआ कि हमारे अमाल भी बिगड़ना शुरू हो गए। अल्लाह ताला ने जिन नाफरमान कौमों का तज़किरा फरमाया, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबी, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबी, हमने हर कौम को उसके गुनाहों की वजह से पकड़ा। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अख़ज़तहु अस्सैहा वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ वमिनहुम मन अग़रक़ना। जब भी जिस कौम को अल्लाह ने गर्क किया, जिस कौम पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, बिज़ंबी, उनके गुनाहों की वजह से। किसी को अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा तूफान आया, हवा आई, उस हवा ने उस तमाम बस्ती वालों को, तमाम कौम वालों को तहस नहस कर दिया। वमिनहुम मन अख़ज़तहु अस्सैहा, एक चीख आई, एक धाड़ पैदा हुई, उस चीख से पूरी बस्ती तबाह हो गई, पूरी कौम तबाह हो गई, पूरा इलाका तबाह हो गया। वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़, और जमीन फटी, सारी की सारी कौम वहां पे गर्क हो गई। वमिनहुम मन अग़रक़ना, और कोई ऐसी कौम कि जो पानी के अंदर डूब चुकी। ये सारे कौमों के तज़किरे आपने सुने, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, ये बड़ी बड़ी कौमें थी जिनको अपने ऊपर बड़ा फख्र था। कोई बुत परस्ती में मशहूर थे, कुछ नाप तोल की कमी में मशहूर थे, और कुछ लोग खेती बाड़ी होने के बावजूद उन पर गुरूर और तकब्बुर किया करते थे, और कुछ लोग अपने ताकतवर होने का फायदा उठाते हुए अपने कमजोरों पर जुल्म किया करते थे, और कुछ लोग कौम लूत, कुछ लोग हम जिन्स परस्ती का शिकार थे। अब अंदाजा लगाएं क्या इनमें से कितने गुनाह हैं जो आज हमारे अंदर पाए जाते हैं। वइन नशा नुग़रिक़हुम फला सरीख़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं किसी को तबाह करना चाहूं, गर्क करना चाहूं, फला सरीख़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना, मेरे अजाब से, मेरी पकड़ से, मेरे उस इम्तिहान से, उस आफत से कोई बचा नहीं सकता। इल्ला रहमतम मिन्ना, हाँ मेरी रहमत शामिल हाल होगी तो वो उन मुसीबतों से भी बचेगा, उस अजाब से भी बचेगा, उस परेशानी से भी अपने आप को महफूज फरमाएगा। ये अल्लाह की रहमत है जिसने हमें समेटा हुआ है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कि या अल्लाह मेरी कौम को इज्तिमाई अजाब में मुब्तला न करना। और अल्लाह ताला का फरमान भी है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, जब तक नबी किसी कौम में रहता है उस नबी पर इज्तिमाई अजाब नहीं आता। आज नबी चले गए, हम में नबी नहीं और न ही क़यामत तक किसी नबी ने आना है। आज नबूवत वाले आमाल हम जिंदा करेंगे, नबूवत वाले काम हम जिंदा करेंगे तो हम इन अजाब से, इन नाफरमानियों से, इन इम्तिहानात से बच सकेंगे, वरना बचना मुश्किल है। आज हमें अपने अमाल का मुहासबा करना है। आप देखें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से इस वक्त पानी के तबाही का शिकार। वही वो पत्थर, वो पहाड़ जो हमारा फख्र बना करते थे, आज वो पहाड़ रेजा रेजा होकर लोगों की बस्तियों को तबाह कर रहे हैं। वही पहाड़ जो उसको देखा करते थे, उसकी खूबसूरती से महजूज हुआ करते थे, आज उन पहाड़ों को देखकर खौफ आता है, हौलनाकी पैदा हो चुकी है। आखिर कोई वजह तो है, कहीं से तो हमसे नाफरमानी हुई। हमें अपने अमाल का मुहासबा करना है, हमें अपने अमाल का मुहासबा करके आइंदा के लिए उनसे तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। दो चीजें हैं जो हमें अज़ाब से बचा सकती हैं। अल्लाह ताला का फरमान, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, पहली चीज कि नबी जिस कौम में हो उस कौम में इज्तिमाई अज़ाब नहीं आता। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह ताला उस कौम को भी अजाब में मुब्तला नहीं करते जो इस्तिग़फ़ार करती है। नबी वाला ऑप्शन खत्म, नबी नहीं है हमारे दरमियान।
اور نہ ہی قیامت تک آنا ہے۔ اب ایک ہی چیز ہے استغفار، جو ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے، جو ہمیں عذاب سے بچا سکتی ہے، جو ہمیں امتحانات سے محفوظ کر سکتی ہے۔ یہ آفات اور بلیات کا سلسلہ تھم سکتا ہے اگر ہم استغفار کرتے رہیں۔ لیکن افسوس ہم اپنے ان بدعمالیوں میں آج بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ کتنی خبریں آپ نے سنی کہ لوگوں کے گھر ڈوب چکے، گھر بہہ گئے، لوگ بھی بہہ گئے، جو پیچھے باقی ماندہ سامان تھا اس کو لوٹنے کے لیے بدبخت چل رہے۔ ان گھروں کے اندر چوریاں ہو رہی ہیں جو گھر اللہ کے عذاب کی وجہ سے ڈوب چکے ہیں یا بہہ چکے ہیں۔ انسان سارے کے سارے بہہ گئے، لیکن درندہ صفت انسان آج اس گھر میں چوریاں کر رہے ہیں۔ جو کچھ بچا ہوا ہے ان مظلوموں کو سامان ان کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ کیا بدعمالیہ ہے؟ اس سے بڑھ کر کے عذاب آ سکتا ہے؟ 2005 کا شدید ترین زلزلہ، وہ آپ نے دیکھا کتنا بڑا عذاب تھا اللہ کی طرف سے۔ زمین کانپ اٹھی تھی، زمین لرز رہی تھی، لمحہ بلمحہ ایک نہیں متعدد زلزلے کے جھٹکے ایک دن میں محسوس ہوا کرتے تھے۔ 20 سال کے بعد پھر ایک اور خوفناک منظر۔ آج اس وقت زمین کانپ رہی تھی، آج آسمان بھی کانپ رہا ہے، پہاڑ بھی کانپ رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ تو میرے اور آپ کے فائدے کے لیے تھے، یہ تو اللہ کی نعمتیں تھی پہاڑ، یہ اللہ کی نعمتیں تھی بارش، یہ اللہ کی طرف سے انعام تھے، یہ عذاب میں کیوں بدل گئے؟ کہیں تو ہم سے کمی ہوئی ہے، کہیں سے ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آج اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے استغفار کریں، اور پھر جو مظلوم مسلمان، جو بھائی آپ کے اس مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کوئی بھی مسلمان کسی مصیبت میں ہو، دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی مصیبت کی گھڑی میں اس کا تعاون کرے جتنا ہو سکے۔ اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں، انہیں اپنے گھروں میں پناہ دیں۔ وہ گھر سے بے گھر ہو چکے، عارضی طور پر ان کو شیلٹر فراہم کریں۔ اگر یہاں نہیں کر سکتے وہاں جا کر آپ تعاون کریں، جتنا ہو سکے مالی جانی، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق، طاقت کے مطابق ضرور ان کا حصہ بٹائیں۔ آج وہ مشکل گھڑی میں ہیں، یہ مشکل کل ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے، یہ مصیبت کل ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے، ہم بھی اس تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ 3 سال قبل توسہ شریف کے اندر آپ کو یاد ہوگا اسی اگست کے مہینے میں عذاب آیا تھا، وہ بھی سیلاب کی صورت میں۔ یہاں اسی مسجد سے اعلان بھی ہوا، یہاں آپ لوگوں نے تعاون بھی کیا، کیونکہ اس کا معینی شاہد تھا، وہ ہمارا علاقہ تھا۔ یہ چونکہ ہم سے دور ہے، ہم اس سے بے خبر ہیں، لیکن وہاں بھی اللہ کی طرف سے یہ آزمائش اور یہاں بھی اللہ کی طرف سے یہ آزمائش، یہ ساری آزمائشیں ہیں، یہ سارے عذاب ہیں، یہ ساری ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نافرمانیوں کو دور فرمائے اور ان نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جو مسلمان پریشانی کے اس عالم میں ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے۔ جو شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جن کا نقصان ہو چکا، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ دوسرا آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ الحمدللہ جو سپیکر کا نظام تھا وہ اللہ نے کرم فرمایا، آپ سے اعلان بھی فرمایا، لیکن شاید ہمارے مقدر میں وہ نہیں تھا۔ اللہ نے اس محلے سے دور ایک آدمی سے، توقیر صاحب، اپنی والدین اور اپنی بھابھی صاحبہ کے اصالہ ثواب کے لیے پورا سسٹم نیا لگوایا، اوپر والا بھی نیچے والا بھی، اندر اور باہر سارا، تقریباً 1,20,000۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھابھی صاحبہ کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے، تا قیامت اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ دوسری گزارش، یہاں قالین کے سلسلے میں ہمارے کوئی ساتھی کوشش کر رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ یہ کام آپ نہیں کرنا ہے، کام ہو جائے گا، کام ختم ہونے والا نہیں ہے، رکنے والا بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدمی کھڑا ہو جائے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ کام اسی محلے سے ہو۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ سپیکر آپ کے فائدے کے لیے ہے، یہ قالین آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، آپ کی سہولت میں اضافہ ہوگا، آپ کی آسانیوں میں اضافہ ہوگا۔ باہر کا آدمی بھی تعاون کرے، ان کو بھی صدقہ جاری ہے، ان کو بھی ثواب ملے گا، لیکن کوشش کرے یہ کام آپ ہی کے ذریعے سے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ چونکہ یہاں ہم نے اچھی قالینیں بچھانی ہیں، انشاءاللہ کارپیٹ اچھا کارپیٹ ہو تاکہ دیر پا چلے،
اس میں جو مسلح ہے فی مسلح کی قیمت تقریباً 3000 سے لے کر 4000 کے درمیان ہے، مختلف ریٹس ہیں۔ تو جو ساتھی بھی اپنی توفیق کے مطابق فی مسلح کے حساب سے تعاون کرنا چاہے، اس نیچے کے حال میں 70 مسلحوں کی ضرورت ہے۔ 70 مسلح 3 کے ساتھ آپ ضرب دے دیں، 2,10,000 تقریباً بنتے ہیں۔ تقریباً 2 لاکھ سے اوپر کا خرچہ ہے اس کے اوپر، اگر مسلحوں کے حساب سے ہم تقسیم کریں اور اچھے مسلح بچائیں، اور اس سے کم والے بھی ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ مسجد میں چونکہ ایک ہی مرتبہ ایک چیز بچھائی جائے اور تاکہ دیر پا وہ استعمال ہو، تو کوشش کریں یہ کام یہیں پہ ہو۔ لیکن اللہ کے بندے ایسے ہیں، اگر ان کو کہا جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن میری عاجزانہ التجا بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ اس کام کو اپنے دل سے آپ تعامل بھی کریں اور اس کو جلد از جلد پہ تکمیل تک پہنچائیں، تاکہ سردیوں سے پہلے ہم اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اللہ کے گھر کی اور اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔